अस्सलाम वालेकुम जी। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब अदालत में पेश हुए हैं और उनके एक तरफ शेख रशीद साहब खड़े थे और दूसरी तरफ जनाब जाली डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब खड़े थे और चहक पहक के बातें हो रही थी। परवेज़ इलाही साहब ने वहाँ पे मातम किया, वहाँ पे उन्होंने और कसीदा पढ़ने की कोशिश किया। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी सियासत ये है कि उनके साथ चलने वाले भी मारे गए। वो वजाहत हुसैन जो भाई हैं इनके, उनका देख लेना सिलसिला, और उनको छोड़ के जाने वाले भी रगड़े गए क्योंकि वजाहत साहब को जो थे, अब सारे लोग कह रहे वजाहत और रासख जो है ना जी, वो नून लीग के साथ कोई एडजस्टमेंट होएगी नहीं होएगी। ठीक है भाई, बात ये है कि जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन से मिलने के लिए उनके घर तशरीफ़ लाए और चौधरी शुजात साहब के मुंह के पास कान लगा के उनकी बातें सुन रहे थे, तो शुजात साहब ने कहा कि जनाब वो बच्चे को आपने मिनिस्टर भी बनाया है तो अब इसको आप अपने मुस्तकिल ज़ेर साया ले लें। तो नवाज शरीफ साहब ने ले लिया। ये वजाहत साहब भी वहाँ पे बैठे हुए थे, सामने सोफे पे आके बैठे ने। मियाँ नवाज शरीफ ने वजाहत वल और उदय साहबजादे वल तकिया भी नहीं, देखा भी नहीं। मौके पे मौजूद लोगों ने हमें बताया कि मियाँ नवाज, वो जो उर्दू का मुहावरा होता है, नजरे गलत से भी नहीं देखा, बिल्कुल वैसे ही। अब ज़ाहिर है कि लिफ्ट नहीं हुई, मुंह तो चपेट नहीं पई, मेरा मतलब है कि खैरात नहीं पड़ी उनको, तो बाहर निकल के तो उन्होंने यही कहना है ना, बाहर निकल के सारे यही कहते होंगे ने कि साड़ी उन्होंने एडजस्टमेंट कोई नहीं। भाई तुहाडे नाल एडजस्टमेंट करन कौन दिया? वजाहत साहब एंड कंपनी, ठीक है ना। आपके साथ तो कोई एडजस्टमेंट कर ही नहीं रहा। आज मेरा इरादा चौधरी परवेज़ इलाही साहब की इज्जत अफजाई का था, आप दरमियान में क्रॉस फायर में मारे गए हैं। वैसे याद आया तो मैंने कहा याद दिलाता चलें, ये चौथे का दिन ना यूथिए जो है ना अपना जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स और जो कि ड्यूटी के ऊपर भर्ती करवाए गए हुए हैं, वो इस तरह की खबर छोड़ देते हैं कि चौधरी वजाहत हुसैन ने कहा कि नून लीग से कोई नहीं, देखा जनाब, देखा चौधरी शुजात हुसैन वाला से एग्रीमेंट टूटने लगा। ये इस तरह की खप डाल देते हैं चूँकि इनके ख्याल के अंदर दुनिया जो है वो 1992 के बाद शुरू हुई थी और पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है वो तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है, तो इसलिए वो इस तरह की खप डाल देते हैं। लेकिन खैर हम चलते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने चलते चलते वहाँ पे गुफ्तगू फरमाई है। उसके बाद ज़हीरुद्दीन जाली, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान जो हैं वो भी चहके हैं थोड़ा सा, और शीदे टली ने भी जनाब जो है कुछ बातें की हैं। अब इन तीनों की मौजूदगी को आपने गौर रखना है जहन के ऊपर। एक वो लीगल ईगल है जुडिशल ईगल है, या जुडिशल जिसे क्या कहना चाहिए, वो है, वो साहब जो हैं वो हैं जो कि जनाब इमरान अहमद खान न्याजी को बीच मझधार के छोड़ के लंदन तशरीफ़ ले गए थे, गायब हो गए थे। और ये बहुत बड़े वारदातिये हैं। ये इसी तरह आसिफ जरदारी साहब को भी छोड़ के गायब हो गए थे जब इनका काम निकल गया था, इन्हें पता चल गया था कि जरदारी साहब की टर्म ख़त्म होने वाली एज ए प्रेसिडेंट, तो ये पतली गली से निकल गए थे। तो ये अक्सर जिन पार्टियों के ऊपर भी बुरा वक्त आता है, ये उनको छोड़ के पतली गली से निकल जाया करते हैं। तो उनकी तो आप बात ही छोड़ देना। अब आ जाए शेख रशीद की। शेख रशीद साहब जो हैं इनको बड़ी मुश्किल से हाथ भी जोड़े, पाँव भी रगड़े, ठीक है, फिर कहीं जाके माफ़ी मिली है और उसके बाद फिर आके उन्होंने फवाद चौधरी बनने की कोशिश की। तो फिर उन्होंने पूछा कि बनाइए फिर तेरा फवाद चौधरी। तो शीदे टली ने फिर जाके नक दियां लकीरां कढ़ियां, हाथ जोड़े, कहता हूँ नहीं बोलांगा। तो उसके बाद शेख रशीद साहब बोलते हुए पाए नहीं गए कहीं पे। आते हैं कोई एक आध फिक्रा छोड़ के जिस फिक्रे का जो है नेगेटिव एक्सप्रेशन कतन भी गेट नंबर 4 की तरफ ना जा रहा हो, शीदा टली साहब गायब हो जाते हैं। परवेज़ इलाही साहब और उनके बुजुर्ग, इन सब की सियासत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के गेट नंबर 4 या आप पारा से जुड़ी हुई है। जैसे वो हजरात इनको कह देते हैं वैसे ये कर लिया करते हैं।
ان کی فائلیں بھی تیار ہوتی ہیں. ایک دفعہ تو اس نے کھلوا بھی لی تھی عمران احمد خان نیازی نے، حالانکہ اس کے تعدی تھی کہ کاف لیگ، لیکن اس نے کھلوا لی تھی. تو کاف لیگ عملاً 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک حصہ چودھری شجاعت حسین لے اڑے اور انہوں نے جا کے پی ایم ایل این کو جوائن کر لیا. پی ایم ایل کاف کا وہ حصہ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھے گا یا پی ایم ایل این میں خود کو ضم کر دے گا، یہ اب کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، اس میں پتہ چل جائے گا. دوسری طرف جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، جنہیں پریزیڈنٹ بنا دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کا. اب چودھری پرویز الہی کا خیال تھا کہ جناب عمران احمد خان نیازی جب جیل میں جائیں گے، وہ چیئرمین ہوں گے، میں پریزیڈنٹ ہوں، میں بڑے آرام کے ساتھ ٹیک اوور کر جاؤں گا. لیکن درمیان میں ان کے صاحبزادے جو تھے، ان کے چونکہ جیبیں بہت زیادہ بھاری ہو گئی تھیں، انہیں اٹھا کے بھاگنا پڑ گیا، تو وہ تو پاکستان سے باہر تشریف لے گئے ہیں. وہ سپین کی گلیوں کے اندر چہل قدمی فرماتے ہوئے اور کافی جو ہوتی ہے نوش جاں فرماتے ہوئے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور ان کے والد صاحب یہاں پہ جیل میں پائے جاتے ہیں. اور جیل میں بیٹھ کے اب ہوا کیا کہ جن کے کہنے کے اوپر وہ سیاست کیا کرتے تھے، جن کے کہنے کے اوپر ان کے ڈیرے چلتے تھے اور وہاں پہ مفرورین کو پناہیں دی جاتی تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے گجرات سے نکلنا ہے اور آپ نے جانا ہے سیدھا جاتی عمرہ کی طرف. اور وہ گجرات سے تو نکلے، لیکن انہوں نے اپنا رخ کر لیا بنی گالہ کی طرف. اور جب وہ بنی گالہ پہنچ گئے انہوں نے وہاں پہ بڑکیں مارنا شروع کر دی. پھر جا کے پھر ان کو بلایا گیا، پھر وہ گئے. انہیں کہا ٹھیک ہے، اب بنی گالہ پہنچ تو گئے ہیں، لیکن اب اسمبلیاں چلنے دیجیے گا، ٹھیک ہے، آپ کو پھر بھی معافی مل جائے گی. آخرکار آپ ہمارے جدی پشتی ایجنٹ رہے ہیں اور ہمارے کہنے کے اوپر ہی آپ سیاست کرتے رہے ہیں. انہوں نے وہ وعدہ کیا، لیکن عمران احمد خان نیازی کو وہ قائل نہ کر سکے کہ وہ اسمبلیاں نہ توڑیں، جو یہ وعدہ خلافی بھی ہو گئی. اب اس کے بعد پھر عدالتوں کی سہولت کاری کے ذریعے جو کچھ بھی ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن یہ جو 2 جرائم ہیں، ایک تو نے کہا تھا کہ آپ نے بلاول ہاؤس جانا ہے اور آپ پہنچ گئے بنی گالہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اسمبلیاں نہ توڑنا، اور وہ تم نے توڑ کے جو ہے وہ اپنی سیاست کی تباہی کی بنیاد رکھ دی، اس کو تیلی لگا دی. تو یہ جو 2 جرائم ہیں، اس کے بعد جو موقع جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور پارٹی کے اوپر اپنی گرپ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، وہ طریقہ جو ہے. اچھا، اس کی ایک لاجیکل ریزن میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے اس بات کو برا نہیں منانا، اس میں تھوڑا سا ایتھنک ٹچ آئے گا. دیکھیے، پاکستان کے اندر قیوم لیگ کے بعد، اور قیوم لیگ کا بھی جو حشر کیا تھا پیپلز پارٹی نے، پنجاب کے لوگ ایسی پارٹی کی قیادت انکار کرنے سے عاری ہوتے ہیں. لانگر ٹرم کے اندر بھٹو صاحب بھی ایک الیکشن ہی جیت پائے نا، 1 یا 1.5 آدھا میں کہہ رہا ہوں، وہ والا جو دھاندلی ذرا ہو گیا تھا، یا جس کے اوپر دھاندلی کا الزام لگ گیا تھا، یوں کر لیں. پنجاب کے لوگ جو ہیں اب وہ کسی باہر کی قیادت والی لیڈرشپ کو قبول نہیں کرتے. کتنی سیاسی پارٹیاں، اے این پی ہے، اتنے ہمارے پختون بھائی ہر گلی محلے جو ہے شہر کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اے این پی کی پولیٹیکل اپیل کتنی ہے پنجاب کے اندر؟ ایون 0. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کی چھاپ لگی ہوئی ہے، اور مولانا جو ہیں وہ اپنا پختون تعارف جو ہے وہ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں. پنجاب کے اندر کتنی اپیل ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی 1 سیٹ بھی نہیں وہ جیت سکتے سنگل ہینڈڈلی. کونسلر کی کچھ آگے آپ بات کریں. مطلب یہ جو مولانا اسد عبید صاحب جو لاہور کے اندر جامعہ اشرفیہ والی یو سی جیتتے ہیں، یہ بھی مسلم لیگ نون سے بھیک میں ملتی ہے نا ان کو، ٹھیک ہے نا. ادروائز تو ان کی اوقات یہ ہے کہ جہاں پہ پچھلے کم از کم کوئی 70 سال سے جامعہ اشرفیہ قائم ہے اور وہ وہاں پہ تبلیغ کا کام کر رہا ہے، ویلفیئر کا کام کر رہا ہے، ان کی ڈسپینسری چلتی ہے، ان کا ہاسپٹل چلتا ہے، یہ اور بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اپنی یو سی نہیں جیت سکتے.
ٹھیک ہے نا، اس علاقے کے اندر. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کیوں ایک نان پنجابی ہیڈ کر رہا پارٹی کو. پیپلز پارٹی کا بھی بیڑا غرق اس لیے ہوا کہ نان پنجابی ہیڈ کر رہا. یہ بات جو ہے یہ معلوم ہے جن کو پاکستان کی مقتدرہ کو، انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ایک ایسی پرسنالٹی یہ جو ہے اس سے کچھ نہیں ہونا، یہ جو ہے گوہر سے وہ پھر وہیں کا ڈومیسائل ہے، اس سے نہیں کچھ ہونا. پنجابی کو آ کے نا تو پی ٹی آئی پکڑائی جائے تو وہ کوئی تھوڑا سا کمپٹیشن کر پائے گی. ریٹائرڈ مقتدرہ، ہاں تو ریٹائرڈ حضرات نے پھر عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کے دائیں بائیں سے جو ہے وہ نکال کے تو ان کو مسلط فرمانے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے تو پنجاب کی حد تک پی ٹی آئی سنبھالی جائے گی، ورنہ وہ کے پی کے تک محدود ہو جائے گی. یہ میری فیلنگ ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کا جمہوری حق ہے، اور جو بھی آپ اس سے اختلاف کریں نیچے آ کے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دوسری بات میں نے کہا آج یہ بات کر ہی دیں، میں کبھی 6 سال کے بعد یہ بات کرتا ہوں. جس دن ہمارے 2-3 سے زیادہ اپلوڈ ہو جائیں 24 گھنٹے کے اندر پروگرام، ان کے ویوز ڈراسٹیکلی کم ہو جاتے ہیں. خیال عموماً یہی کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فارغ وقت میں سنیں گے، اور وہ فارغ وقت کبھی نہیں آتا. تو میں نے آپ کو جن کو میں فالو کرتا ہوں اور جن کے میں ولاگ بڑے شوق سے سنتا ہوں، تو اگر میں ان کا مجھے پاس ٹائم نہ بھی ہو تو میں میوٹ کر کے نا تو آن کر دیتا ہوں کہ وہ میرا فیوریٹ بندہ ہے، اس کو ایک ویو تو ملے نا. تو 5 منٹ کم از کم میں اسے میوٹ کر کے تو پلے کر دیتا ہوں، اور وہ 5 منٹ تک وہ پلے ہوتا رہتا ہے، اس کو کاؤنٹ مل جاتا ہے. آپ اگر محسوس کریں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو یہ فارمولہ تو لگایا جا سکتا ہے. میں نے کہا گزارش کر لی جائے. اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک پہ موجود ہیں تو فیس بک کے اوپر ہمارا جو پیج ہے اسے بہت زیادہ رپورٹ کیا گیا ہے، بہت دفعہ رپورٹ کیا گیا ہے. ہم پھر نیا بناتے ہیں، وہ پھر رپورٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے اس کو فالو نہیں کیا ہوا فیس بک کے اوپر اور فیس بک کے اوپر موجود رہتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارا یہ پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے. اس کو وہاں پہ بھی آپ آسانی سے شیئر کر سکتے ہیں، پروموٹ کر سکتے ہیں. بس میں نے کہا آج یہ ریکویسٹ کر دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ. تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں، اب وہ نہ 3 میں رہے، نہ 13 میں، نہ ٹوکری کے بیروں میں. اب وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، اور وہ اس موجودہ سیاسی نظام میں اپنی ریلیونس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بہت پیچھے کہیں کنجا کے اندر ہی وہ چھوڑ آئے ہوئے ہیں. اب ان کی موجودہ نظام کے اندر ریلیونس پیدا نہیں ہو پا رہی. تو بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.